السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ریسنٹلی ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ پاکستان میں جو بھی لوگ سرکاری اسکیم سے حج پہ جا رہے ہیں تو منسٹری کے جتنے بھی انتظامی امور ہوتے ہیں، اس کے جتنے مراحل ہوتے ہیں، ہر مرحلے کے بارے میں لوگوں کے مختلف سوال ہوتے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ بائیو میٹرک کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کے جو مختلف پوچھے جانے والے سوال ہوتے ہیں اس کے جواب دیں گے۔ تو ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بائیو میٹرک سے ریلیٹڈ جو سوال ایک پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ جو سعودی عرب پہ حج کے لیے لوگ جاتے ہیں یا عمرے کے لیے، اس پہ جو ویزا لگتا ہے تو ویزے کے لیے بائیو میٹرک ضروری ہے یا اس میں گنجائش ہے؟ تو یہ بائیو میٹرک اس کے لیے بہت ضروری ہے کرانا، اس کے بغیر سعودی منسٹری جو ہے وہ ویزا نہیں لگاتی۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بائیو میٹرک ہم نے کرنی کیسے؟ تو یہ بائیو میٹرک سعودی ویزا بائیو ایپ کے نام سے ایک ایپ ہے جو آپ اپنے پلے اسٹور یا ایپ اسٹورز میں اس کو سرچ کریں گے تو وہاں سے آ جاتی ہے، آپ انسٹال کر لیں اور اس کے اوپر پھر بائیو میٹرک کروانی ہوتی ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سعودی ویزا بائیو ایپ کو استعمال کرنے کے لیے کوئی انسٹرکشنز وغیرہ ہمیں کہاں سے مل سکتی ہیں؟ تو یہ جو منسٹری hajinfo.org کا پیج ہے، ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ ہمارا ایک فیس بک کا گروپ بنا ہوا ہے حج اینڈ عمرہ اپڈیٹس 2024 کے نام سے، اس میں اس کے مینولز بھی پڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے بھی آپ کو اس کے بارے میں ہیلپ مل سکتی ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ نادرا سے کروائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ نادرا سے نہیں کروا سکتے، یہ بائیو میٹرک آپ کو سعودی ویزا بائیو ایپ سے ہی کرانی ہے یا پھر منسٹری ایک تھرڈ پارٹی ایک نامینیٹ کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو سعودی ویزا بائیو ایپ کو نہیں استعمال کر پاتے یا فنگر پرنٹس کا مسئلہ آتا ہے یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں، تو اس صورت میں وہ ایک تھرڈ پارٹی اناؤنس کرتے ہیں، وہاں سے آپ کروا سکتے ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں آئی، لیکن امید یہ ہے کہ شاید اس دفعہ وہ تھرڈ پارٹی جائریز ہوگا، جائریز کے آفس میں آپ بائیو میٹرک کروا سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بائیو میٹرک کروانی کب ہے؟ تو بائیو میٹرک کے لیے نارملی منسٹری کے اعلان کا ویٹ کرنا ہے، جب منسٹری کہے گی اس وقت آپ کروا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ اعلان چند دنوں میں متوقع ہے، لیکن اگر آپ سعودی ویزا بائیو ایپ سے کروا رہے ہیں تو وہ آپ کروانا اسٹارٹ کر سکتے ہیں، وہ اسٹارٹ کر لیں۔ جن لوگوں کے لیے سعودی ویزا بائیو ایپ کرنا استعمال کرنے میں انہیں مسئلہ ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے فنگر پرنٹس بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں، وہ اس میں اپلیکیشن میں ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہے، یا کسی کی کٹی ہوئی انگلیاں ہیں ان کا فنگر پرنٹ کا مسئلہ ہے، یا کیونکہ اس سعودی ویزا بائیو ایپ میں چہرے کی تصویر بھی لی جاتی ہے، چہرہ بھی اسکین کیا جاتا ہے، تو کسی کو اگر آنکھ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں وہ پرابلمز آئیں گی۔ ایسی ساری صورتوں کو حل کرنے کے لیے یہی تھرڈ پارٹی جو اناؤنس ہوتی ہے وہاں سے آپ کرا سکتے ہیں، اور اس دفعہ متوقع یہ ہے کہ وہ جائریز ہوگی، جائریز کے آفس میں پھر آپ جا کے یہ بائیو میٹرک کروا سکیں گے۔ تو جن کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سعودی ویزا بائیو ایپ سے ابھی بھی اپنی ویریفیکیشن جو ہے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں۔ بائیو میٹرک ویریفیکیشن جب آپ اس ایپ سے کرائیں گے، جب آپ اس کے سارے مرحلے ختم کر لیں گے تو آخر میں آپ کو ایک ای میل آئے گی جس کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہوگا کہ آپ کی بائیو میٹرک سکسیسفل ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ ای میل کا کانٹینٹ بھی ہوگا۔ تو وہ جو ای میل ہے اس کا وہ پرنٹ لے لینا ہے، اور وہ جب پاسپورٹ سبمٹ کرانے ہوں گے منسٹری میں تو اس کے ساتھ وہ اس کا پرنٹ اٹیچ کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ سوال اور بھی ہوتے ہیں جس پہ لوگوں کی رہنمائی ضروری ہے۔ بائیو میٹرک کرتے ہوئے اگر آپ کو ای میل کا رسپانس یہ آتا ہے کہ بائیو میٹرک آپ کی ریجیکٹ ہو گئی ہے، تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ نے دوبارہ ٹرائی کرنی ہے۔ کبھی کبھی سعودی فنگر پرنٹس کی وجہ سے وہ میچ نہیں ہو پاتے اور اس وجہ سے وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ آپ دوبارہ ٹرائی کر لیں گے۔ بعض اوقات ایک میسیج یہ آتا ہے کہ جب آپ بائیو میٹرک کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں اپلیکیشن آپ کی ریویو میں ہے۔ اس صورت میں آپ کو 24 سے 48 گھنٹے ویٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا جواب متوقع ہوتا ہے کہ یا تو وہ کامیاب ہو جائے گی یا ریجیکٹ ہو جائے گی۔ ریجیکشن کی صورت میں وہی ہے، وہ آپ اس کو ٹرائی کریں۔ دوسرا، اگر سعودی ویزا بائیو ایپ سے آپ مستقل 3-4 دفعہ کر رہے ہیں اور نہیں ہو پا رہی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ وہ جائریز کے سینٹر پہ ہی چلے جائیں، وہاں سے وہ بائیو میٹرک ہو جائے گی۔ وہ بھی پھر آپ کو کچھ ڈاکومنٹس دیں گے، کچھ رسیدیں دیں گے، جس طرح جن کی سعودی ویزا بائیو ایپ سے ہو جاتی ہے تو وہ ایک سکسیسفل کی جو ای میل ہوتی ہے اس کی کاپی اٹیچ کرنی ہوتی ہے۔ جہریز سے جو لوگ جا کے کروا رہے ہوں گے وہ وہاں پہ انہیں بتائیں گے کہ حج کے ویزے کے لیے بائیو میٹرک کرنی ہے،
تو وہ بائیومیٹرک کا جو بھی پروسیس فالو کروائیں گے، کچھ وہ بھی فائنلی ایک ڈاکومنٹ آپ کو دے دیں گے کہ ایک ڈاکومنٹ ہوگا یا کچھ ملٹیپل ڈاکومنٹس ہوں گے، وہ بھی پھر آپ نے ان کو ان کی فوٹو کاپیز کلا دیں گے، یا مے بی شاید وہ بتا بھی دیں گے جائریز والے اگر اوریجنل ہی پاسپورٹ کے ساتھ جمع کرانے، تو یہ پاسپورٹ کے ساتھ پھر بائیومیٹرک کی جتنی بھی سکسیسفل کی انفارمیشن ہے یہ پاسپورٹ کے ساتھ جمع کرانی ہوتی ہے، اور پاسپورٹ آپ نے جمع کرانے ہوتے ہیں اپنے ریکوائرڈ جہاں سے بھی آپ نے بینک برانچ میں جہاں سے اپنی اپلیکیشن جمع کرائی تھی حج کی، یہ ادھر ہی جمع کرانے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی بائیومیٹرک سے ریلیٹڈ، جنرلی جو پوچھے جانے والے سوال ہوتے ہیں یہ وہ تھے۔ باقی اس کے علاوہ کسی کے ذہن میں بائیومیٹرک سے ریلیٹڈ کوئی فردر سوال آتے ہیں تو وہ یہ اسکرین پہ ایک واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک کا ایک گروپ بنا ہوا ہے جس کا میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا، حج اینڈ عمرہ اپڈیٹس 2024 کے نام سے، آپ اس گروپ کو جوائن کر لیں، وہاں پہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس گروپ میں ایک اسکالر بھی ایڈ ہیں جو آپ کو شرعی مسئلے مسائل کے بارے میں جواب دیتی ہیں۔ تو یہ تھی ویڈیو بائیومیٹرک سے ریلیٹڈ، انشاءاللہ جلدی اس سے اگلا جو بھی مرحلہ ہوگا یا جو بھی اگلا سٹیپ ہوگا اس سے ریلیٹڈ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔